بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فرصت کے اوقات بادل کی طرح جلدی گزر جاتے ہیں۔ تمہیں ایک نیک کام کرنے کا بھی موقع ملے تو اسے غنیمت سمجھو، ورنہ ندامت حاصل ہوگی۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیتتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب ہے، تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ جو دودھ میں السی ڈال کر پیتا ہے اس کی نظر عقاب سے بھی تیز ہو جاتی ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ صبح کے وقت لہسن کو اپنی زبان سے لگا لو، زبان پر چھالے نہیں بنیں گے۔ صبح کے وقت سبزہ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ صبح کے وقت سرسوں کے تیل کو چکھ لو، کبھی گردے خراب نہیں ہوں گے۔ صبح کو سبز چائے پینے سے زکام نہیں ہوتا۔ صبح کے وقت 2 ابلے ہوئے انڈوں کی سفیدی کھانے سے ہر بیماری دور رہتی ہے۔ کچا دودھ رات کو پینے سے رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ زیتون کا تیل جسم پر لگانے سے جسم 40 دن تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ جب انسان مسکراتا ہے تو اس سے اعصابی تناؤ کی شدت کم ہو جاتی ہے اور دل پر دباؤ بھی نہیں ہوتا۔ اگر زیتون کا تیل ناک میں لگایا جائے، اس سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے، جلد چمکدار ہو جائے گی، نظر تیز ہو جاتی ہے، کانوں کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، بالوں کی خشکی دور ہو جائے گی، جوڑوں کے درد میں بھی آرام ملے گا۔ 3 دن میں نتائج مل جائیں گے۔ جوانی دیر تک قائم رہے گی۔ جو ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہیں کھیرا کھائیں۔ رنگ گورا کرنا چاہتے ہیں تو دہی میں بادام ڈال کر کھاؤ۔ 16 سال والا چہرہ کرنا چاہتے ہیں تو بند گوبھی کھاؤ۔ شوگر کے مریض لوگ لہسن استعمال کریں، یہ بدن میں انسولین کی مقدار میں توازن رکھتا ہے۔ عورتوں میں خون کی کمی ہو جائے تو ان کو روزانہ کھجوریں کھلائیں۔ دولت مند کر دینے والی عورتوں کے چہرے پر 3 نشانیاں ہوں گی: کان چھوٹے، آنکھیں موٹی اور ماتھا بڑا ہوگا۔ سفیدے کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ دھندلا پن نظر آنے لگا ہو یا سنائی کم دینے لگا ہو، زیتون کے تیل سے آنکھوں کا مساج کریں، دھندلی نظر بجلی سے بھی تیز ہو جائے گی۔ کانوں کا بہرا پن ختم ہو جائے گا۔ کھیرا کھایا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ چاول کھانے کے بعد دودھ نہ پئیں۔ اگر سنائی دینے میں رکاوٹ ہو تو کانوں کو اچھی طرح سے صاف کر کے نیم گرم ناریل کے تیل کا ایک قطرہ کانوں میں ڈالو۔ سورج مکھی کے پھول کا تیل آنکھوں میں ڈالنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ معدے اور جسم کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پیا کرو، اس سے معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ دماغی کمزوری کے لیے اخروٹ اور کشمش ہم وزن لے کر صبح نہار منہ کھائیں، حافظہ تیز ہو جائے گا۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ قبض ہو تو مکھن میں زیرہ ڈال کر کھا لو، قبض ختم ہو جائے گی۔ کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے بہت مفید ہے اور اس کا استعمال کینسر کے مریض ضرور کیا کریں۔ سیب کھانے سے پہلے اس کو سونگھ لینا ہر بیماری سے شفا ہے۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر زیتون کا ہلکا سا تیل لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کریں، آنکھوں کے گرد حلقے دور ہو جاتے ہیں۔ طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ کالے چنے وزن کم کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ کالے چنے کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ جس کی بیٹیاں ہوتی ہیں اس کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بانجھ عورت گڑ کے ساتھ روٹی کھائے، یہ بہت مفید ہے۔ بالوں پر تلوں کا تیل لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ فاختہ کے انڈے کھانے سے عقل بڑھ جاتی ہے اور قبض نہیں ہوتی۔ ہریڑ سیاج چھوٹی بادام کی گری 50 گرام، دونوں کو اچھی طرح پیس کر 50 گرام شہد میں ملا کر صبح شام 1/4 چمچ کھائیں، قبض اور بواسیر کے لیے بے حد مفید ہے۔
حافظہ زبردست کرنا ہے تو تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لے کر پیس لیں اور نہار منہ کھائیں۔ کچھ ہی دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گا۔ جو عورت ناف میں ادرک رکھ کر سوئے گی وہ کبھی موٹی نہیں ہوگی۔ 40 سال میں 20 سال جیسا دکھنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا دیا کریں۔ آواز بیٹھ جائے تو سونف کا پانی چوس لو، فوری افاقہ ہوگا، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ سونف کا زیادہ استعمال آنکھوں کی بینائی تیز کرتا ہے۔ شکر اور سونف ہم وزن لے کر اسے کوٹ لیں۔ سر کے چکر دور کرنے کے لیے 1 چمچ پانی کے گلاس میں لے لیں۔ پلکیں لمبی اور گھنی بنانی ہے تو زیتون کا تیل لگائیں۔ لوز موشن ہو تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھائیں۔ یادداشت کمزور ہے تو بادام اور اخروٹ کھائیں۔ کان میں درد ہے تو سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر روئی تر کر کے کان حیض میں باقاعدگی ہو تو 2 کھجوریں روزانہ کھاؤ۔ آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہے تو گاجر کھاؤ۔ پاؤں میں درد ہے تو زیتون کا تیل لگائیں۔ سر میں جوئیں ہیں تو چنبیلی کا تیل لگائیں۔ ناف اتر گئی ہے تو ناریل کا تیل ناف میں لگا دیں۔ روزانہ صبح خالی پیٹ گھی کھانے سے آپ کی ہڈیوں کی طاقت بڑھتی ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور ساتھ وزن بھی کم ہوتا ہے۔ گھی سے پیٹ زیادہ دیر بھرا ہوا رہتا ہے جس سے ہمیں بھوک کم لگتی ہے۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیا کرو۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہو تو لیموں کا رس پی جائیں۔ کھیرے میں 90% پانی ہوتا ہے اور یہ گردوں اور مثانوں کی پتھری کو حل کر سکتا ہے۔ ٹیشو پیپر میں اجوائن لپیٹ کر سونگھنے سے سر کا درد بھاگ جائے گا۔ پیاز اور چکن کو ابال کر اس کا سوپ پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ پستہ پیاز کو مٹاتا ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے، یادداشت کو بہتر بناتا ہے اور گردوں کو صاف رکھتا ہے۔ پیاس کی شدت میں کمی ہوتی ہے۔ کھانا ہمیشہ سیدھے بیٹھ کر کھانا چاہیے، کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر مت کھائیں، اس سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے شوگر کے مریض کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ ناریل کا خالص تیل چہرے پر ملنے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اخروٹ کے چھلکے کو جلا کر غیر ضروری بالوں پر رگڑ دینے سے غیر ضروری بالوں کی افزائی رک جاتی ہے۔ ٹماٹر کو کاٹ کر چہرے پر مساج کرنے سے تھوڑے ہی دنوں میں چہرے کی چھائیاں کم پڑ جاتی ہیں، رنگت نکھر جاتی ہے۔ بار بار پیشاب سے تنگی محسوس ہونے لگے تو جاوتری اور شکر میں ہم وزن باریک صفوف بنا لیں۔ 2 گرام پانی کے ساتھ دن میں 2 بار کھا جائیں۔ چند دن ایسا کرنے سے پریشان کن مرض سے نجات ملے گی۔ دماغی کام کرنے کے بعد سر کی مالش بھی ضروری ہے۔ گرم پانی میں نمک ملا کر سونے سے پہلے چند منٹ تک پاؤں کو اس میں ڈبو دیں، اس سے بہت سکون ملے گا اور نیند آئے گی۔ پانی زیادہ استعمال کریں۔ کھانسی سے فوری سکون کا خاص ٹوٹکا: شہد میں لیموں کا رس ملا کر چاٹنے سے کھانسی کی شدت میں کمی ہوتی ہے۔ گرین ٹی استعمال کرنے سے بدن میں شوگر لیول میں کمی لائی جا سکتی ہے جس سے ذیابیطس سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ گرین ٹی کے استعمال سے یادداشت میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ جسمانی کمزوری دور کرنے کا نسخہ: روزانہ رات کو 8 دانے بادام، 21 دانے کشمش اور 2 دانے انجیر کے 1 گلاس پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں اور 1 کپ دودھ پی لیں۔ انشاءاللہ یہ نسخہ حیرت انگیز طور پر پتوں اور دماغ کو طاقت دے گا، خاص طور پر اعصابی کمزوری، ہاتھوں کا کانپنا، ان سب کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ گیس اور قبض کے لیے آسان ٹوٹکا: کلونجی 1 پاؤ، لیموں کا رس گرام کلونجی کو صاف کرکے اسے چھلنی میں ڈال کر دھو لیں، خشک کر کے اس کو شیشے کی بوتل میں ڈال دیں، پھر اس پر لیموں نچوڑ دیں، اس کے بعد خشک کر کے ہلکا سا گرائنڈ کر لیں۔ ہر کھانے کے بعد 1 چٹکی لے لیں۔ جلد کی رنگت کو نکھارنے کے لیے بہترین نسخہ: 2 پیالی براؤن شوگر میں 1 پیالی زیتون کا تیل ملائیں، نہانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اسے جسم پر لگا لیں۔ اس پر عمل کرتے
رہنے سے جلد کا رنگ نکھرنے لگ جاتا ہے۔ گھریلو علاج سر میں کیسا ہی درد کیوں نہ ہو، زبان پر ایک چٹکی نمک رکھ کر 12 منٹ کے بعد 1 گلاس پانی پی لیں۔ سر میں کیسا ہی درد ہو، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ چھائیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ۔ ایک بڑے برتن میں 2 لیٹر پانی ڈالیں اور چولہے پر رکھ دیں۔ اب 4 کھانے کے چمچ بادام کے تیل کو کسی اسٹیل کے برتن میں ڈالیں جو پانی والے برتن سے چھوٹا ہو۔ اب اس تیل والے برتن کو پانی میں رکھیں تاکہ تیل کو ڈائریکٹ ہیٹ نہ پہنچے، اور اس بات کا دھیان رکھیں کہ پانی بادام کے تیل میں شامل نہ ہو۔ گرم پانی کی وجہ سے بادام کے تیل والا برتن بھی گرم ہو جائے گا، اور برتن کے گرم ہونے پر تیل کو نکال لیں اور نیم گرم ہونے پر چھائیوں پر لگائیں اور ہلکا سا مساج کریں، پھر 10 منٹ لگا رہنے دیں۔ اس کا استعمال رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے۔ ہفتے میں 2 بار استعمال کریں، انشاءاللہ اس کے استعمال سے چہرے کی چھائیوں سے مکمل چھٹکارا مل جائے گا۔ بادام کو اپنی غذا میں شامل کرنے والا کبھی شوگر و دل کا مریض نہیں ہوتا۔ توری کھانے کے فائدے۔ توری بخار میں بہت فائدہ مند پہنچتی ہے۔ توری گرمیوں میں رب کی خاص نعمت ہے۔ توری وٹامن سی اور گلوکوز سے بھرپور ہے۔ توری قبض کو دور کرتی ہے، پیشاب کھولتی ہے، بواسیر میں بھی اکثریت ہے، معدے کو درست کرتی ہے۔ کھیرے سے بیماریاں دور۔ کھیرا قبض کو بہترین گھریلو علاج ہے۔ چہرے کی جلد کو چمکدار اور تر و تازہ بناتا ہے۔ کھیرا آپ کے مدافعتی نظام کو دفاع کرتا ہے۔ کھیرا بالوں کو مضبوط اور صحت مند بناتا ہے۔ کھیرا آپ کو چھاتی کی سرطان سے بچاتا ہے۔ کھیرا بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول کرتا ہے۔ پیشاب جل کر آتا ہو تو بھنڈی کھانے سے جلن بند ہو جاتی ہے۔ آنتوں کی خراش میں بھنڈی لاجواب سبزی ہے۔ بھنڈی کا سالن سوزاک اور جریان کے مریضوں کے لیے بے حد مفید رہتا ہے۔ بھنڈی دفاع، جریان، احتلام ہے۔ بھنڈی کی جڑ کا صفوف جریان میں بے حد مفید ہے۔ ادرک اور گوشت کے بغیر کمزور معدے والے اشخاص کو بھنڈی بالکل نہیں کھانی چاہیے۔ خشک خارش ختم پانی میں تھوڑی سی گلیسرین ملا لی جائے یا غسل سے پہلے زیتون کا تیل جسم پر لگا لیا جائے۔ اس سے جلد کی پرتیں نہیں اترتی اور خشک خارش بھی نہیں ہوتی۔ کیا آپ خارش سے نجات پانا چاہتے ہیں؟ 200 گرام سرسوں کے تیل میں 50 گرام لہسن کو جلا کر مالش کرنے سے خارش رفع ہوتی ہے، اور یہ خون کو بھی صاف کرنے کے لیے بہترین ہے۔ ہاتھ پیروں کا سن ہونا۔ روزانہ آدھا لیموں اور 1 چمچ شہد 1 گلاس پانی میں ملا کر کم از کم 40 دن تک پئیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ ہاتھ پاؤں کے تلووں کی جلن گارنٹی سے ختم ہو، یا پاؤں کے تلووں میں جلن ہوتی ہو تو مکھن اور مصری ملا کر 2 چمچ روزانہ صبح کے وقت چاٹ لیا کریں، اس سے جلن ختم ہو جائے گی۔